السلام علیکم جی. ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 کے اندر نا ایک کثرت سے ایک ڈاکٹرائن نظر آتی ہے اور پورا ملک جو ہے نا یرغمال بنا لیا جاتا ہے. حکومت برائے نام ہی رہ جاتی ہے اور انتہائی تکلیف کی صورتحال ہوتی ہے. پھر میاں نواز شریف کو ہٹا کے اور ایک پاناما کے کیس کے اوپر کے جس کو ایک سازش ہی کہہ سکتے ہیں، ایک انٹرنیشنل سازش، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم آ جاتے ہیں. صبر نہیں آتا، پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں. پھر 2018 کے اندر کہا جاتا ہے کہ جناب وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اچھا، رزلٹ نکال لیے جاتے ہیں آر ٹی ایس بند کر، اور پورا سسٹم یرغمال بنایا ہوا تھا پہلے ہی، اور کوئی عدالت کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سب یرغمال، کوئی بولنے کے قابل نہیں تھا، یا چند ایک صحافی بول رہے تھے تو ان کی بات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی. میڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، سول سوسائٹی بالکل لاچار ہوئی بھی تھی. اچھا، پاکستان کو ایک باقاعدہ ڈاکٹرائن کے نام پہ ایک عذاب میں مسلط کیا گیا. اچھا، وہ ڈاکٹرائن تھی کیا؟ اس وقت میں بھی بالکل کھول کر بتایا گیا تھا، اور ریکارڈڈ پروگرام ہے سارے سوشل میڈیا پہ. میں نے اپنی زبان سے بہت دفعہ یہ بات کہی 2018 کے اندر. وہ تھی کیا کہ اس کے 18 نکات تھے جو مشہور تھے. اب اس کے اندر دیکھ لیں کہ ون بائی ون پاکستانیوں کو ذہنی مریض بنانا ہے، اچھا اخلاقیات کو خراب کرنا ہے، صحافت کو گالی بنانا ہے. یہ تین ہو گئے. آپ اس میں سے بتائیں کہ کس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور جاں فشانی کے ساتھ کہتے ہیں نا پوری محنت کی ہے، تو محنت کے ساتھ کام کیا ہے. پھر نمبر 4 پہ آ جاتا ہے سیاست اور سیاستدانوں پر سے اعتماد ختم کرنا ہے عوام کا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. پھر آپ دیکھیں نمبر 5 پہ آ جاتا ہے عدالتی نظام کو بازاری کوٹھا بنا کے رکھ دینا. کیا یہ ایسا نہیں ہوا ان 4-5 سال کے اندر اندر؟ پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر 6 پہ آتا ہے کہ انتظامیہ کا جنازہ نکال کے رکھ دینا. کیا بات ہے. نمبر 7 پہ آ جاتا ہے کہ عوام کو تاریخ سے دور رکھنا ہے اور تاریخ کو بگاڑنا ہے. یعنی کہ دین اسلام کی دو ٹانگیں ہیں، سائنس اور تاریخ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے واردات ڈل رہی. کیا بات ہے. اچھا، نمبر 8 پہ آ جاتا ہے فوج کو عوام کے ہاتھوں ذلیل کروانا. یہی الفاظ ہیں بے شمار دفعہ جو میں نے اس وقت میں بھی بتائے تھے. میں نہیں بتا رہا تھا، بہت سارے بتا رہے تھے، کیونکہ سامنے لکھا ہوا تھا کہ کس ایجنڈے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. نمبر 9 پہ دیکھیں کیا آتا ہے. پاکستانیوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے اور مذہب سے دور کرنا ہے. کیا بات ہے. اور پوری محنت کے ساتھ کام ہوا ہے. کیا عمران خان اور اس کے ارد گرد اور پورا میڈیا، کیا اس نے یہ سہولت کاری نہیں کی؟ تو خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ بھی سہولت کاری ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ڈٹ کے کام ہو. اچھا، نمبر 10 پہ آ جاتا ہے جمہوری نظام کو مشکوک بنانا. صدارتی نظام لے آؤ، یہ کام نہیں کر سکتے، سیاستدان ہوتے ہی چور ہیں. تو یہ اس کے اوپر پوری محنت نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ کون سی ڈاکٹرائن ہے یہ؟ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر 11 پہ وسائل کی تقسیم پر لوگوں میں نفرت پیدا کرنی. کیا یہ سب کچھ ہوا نہیں؟ اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی. لیکن شکر الحمدللہ پاکستانیوں کا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکال دیتا ہے. لیکن پوری جاں فشانی کے ساتھ جونسن اس کے اوپر کام ہوا. پھر آپ دیکھیں نمبر 12 پہ آتا ہے کہ تعلیمی نظام کو برباد کرنا. آپ بتائیں کہ تاریخ کی، پاکستان کی ٹوٹل تاریخ کا 70% قرضہ صرف ان 3 سال اور 8 ماہ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا. کتنی یونیورسٹیاں، کتنے کالج، کتنے اسکول میں اضافہ ہوا، کتنے پیکیجز بہتر ہوئے ہیں. کوئی تعلیم کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ یا کوئی چھوٹا ہی پروجیکٹ کچھ سامنے آیا؟ بربادی تو سامنے آئی ہے، لیکن کوئی ایک کام، پیسہ کہاں گیا، کس طریقے سے لوٹ مار ہوئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ کون سی ڈاکٹرائن تھی کہ ہر الٹے کام کے اندر سہولت ہی سہولت تھی. تو یہ جو ڈاکٹرائن ہے نا، یہی ہے اصل میں. خان صاحب نہیں ہے، یہ ڈاکٹرائن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں پھر نمبر 13 پہ آ جاتا ہے جموں و کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو انڈیا کے حوالے کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا جموں کشمیر یہ گیا کہ نہیں گیا؟ جموں و کشمیر جو ہے نا وہ انہوں نے، یہ 2018 میں کیسے پتا تھا؟ یہ حکومت کے آنے سے پہلے کس طریقے سے پتا تھا کہ یہ چیزیں سب کرنے کے لیے یہ سب آ رہے ہیں؟
کون سا انٹرنیشنل یہ پروگرام تھا، کون سا یہ ایجنڈا تھا جس کے اوپر یہ آئے کہ ملک کو اتنا لاغر اور کمزور کر کے رکھ دینا اور لوگ بس سسکتے رہیں، روتے رہیں، اپنی عیاشیاں جاری رکھو، اپنے بچے باہر، اور عوام کو یہ جو نا بتاتے رہو کہ سیاستدان چور ہیں، سیاستدان سے پتہ کرو ان کی ڈیول نیشنلٹی تو نہیں ہے. لیکن جو یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے یا کہ نہیں، وہ اس سے بات کر کے پوچھو کہ جج صاحب آپ کی، تو وہ اسی ٹائم بتائے گا کہ توہین عدالت ہوتی ہے، اندر کر دے گا، زندگی ختم کر دے گا، رول کے رکھ دے گا، لیکن کوئی نہیں پوچھ سکے گا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ نمبر 14 پہ آتا ہے کہ خارجہ پالیسی کو تماشا بنا کے رکھ دینا ہے. کس جگہ پہ عمران خان نے ذلیل نہیں کیا اس ملک کو، جہاں گیا ایک فسانہ چھوڑ کے آیا. وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی اپنی زیادتی عللیوں تللیوں کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کیا خارجہ پالیسی تھی عمران خان کے دور کے اندر، وہ جو تحفہ لے کے آئی تھی یہ ڈاکٹر آئین، اس نے کیا کیا آپ یہ دیکھیں. پھر 15 پہ دیکھیں کہ ایٹمی اثاثے ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجیز کو ختم کرنا، یعنی کہ 15 اور 16 پہ یہ جاتا ہے کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی ختم کرنی. کیا اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی؟ کیا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ راز فاش ہو گیا، شور مچ گیا تو یہ بچت ہو گئی، ادروائز تو یہ پورے پروگرام میں لگے ہوئے تھے. کیا یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ باقاعدہ ایک پورے پلان کے ساتھ آگے آئے تھے. اچھا، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو 2018 کے اندر سوشل میڈیا پہ بولی جا رہی تھی. کم سے کم ہم تو بول ہی رہے تھے اور بہت ساری جگہ پہ سن رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہے. یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہمیں بعد میں نظر آیا، اور سٹل جو انسان جاری ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تھی. یار میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آج بھی کوئی جو ہے کام کے بندے بیٹھنے نہیں دیتے کہ جو عوام کا شعور جو ہے نا اس میں اضافہ کر سکے. اچھا، نمبر 17 پہ آ جاتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. کیا پوری جان فشانی کے ساتھ کام نہیں ہوا؟ پی ٹی آئی کے ایم این اے نے اٹھ کے بات نہیں کی؟ کیا ہمارے دیگر جو کیا کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کار تھے انہوں نے یہ باتیں نہیں کی؟ دیکھا کہ پاکستان کی عوام نہیں برداشت کر رہی، ایک دم خاموشی ہو گئی. تو یہ کون سی ڈاکٹرائن تھی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 18 پہ آتا ہے کتنی کوشش کی گئی ہے کہ کالا باغ ڈیم کی طرح سی پیک کو بھی روکنا. ٹھیک ہے، اس کو کہاں سے متنازع کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ ہے وہ سہولت کاری کہ جو دی گئی ہے، اور اس کے عوض بس مفادات ذاتی، بچوں کے مستقبل، اپنے مستقبل ملک سے باہر، اور اس ملک کے اندر بربادی اور بیڑا غرق کرنے کے لیے. یہ ہے ڈاکٹرائن وہ جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. اور کوئی اس پروجیکٹ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کہیں سی جگہ پہ ناکام رہا. عمران خان نے وہ کام کیا ہے، اس جگہ تک کام کیا ہے کہ اس نے پانچوں گھی میں کر دی. شاید جو 10 سال میں کام کرنا تھا اس نے 3 سال میں کر دیا تھا. جو بیڑا غرق اس ملک کا 10 سال میں کرنا تھا اس نے 3 سال میں کر کے دی. 3 سال 8 ماہ کی حکومت میں سے جو جان چھوٹی ہے نا، وہ اس لیے چھوٹی ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ محب وطن ہیں وہ ایکٹیو ہوئے. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی، پھر یہ معاملات کو سنبھالا گیا. اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. ڈیفالٹ کا مطلب یہ تھا، یہ دوسری کوشش تھی ڈیفالٹ کروا کے اور اثاثے حوالے کرنے کی. یہ دوسری کوشش تھی، پہلی بھی ناکام ہوئی، اللہ کا شکر ہے دوسری بھی ناکام ہوئی. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. بہت شکریہ.